مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میرے بابا کو فون کرے۔ ایک دم وہ روتے ہوئے چلا کر بولی تو کاظم نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے بھی بےحد خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ اس وقت وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی۔ وہ بغیر کسی سنگار کے بیٹھے اس کے سامنے بہت ہی پاکیزہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکتا ہرایا، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے باپ کو فون کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا؟ بہتر یہی ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور میرا دماغ خراب نہ کرو۔ دیکھیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ ہم دونوں یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اروہا نے روتے ہوئے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو کاظم اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اس بات کا اسے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہاری بات مان لوں گا؟ تم میری بیوی ہو اور میں اپنی بیوی کو ٹھیک مقام پر لے کر آیا ہوں۔ اب یہی تمہارا گھر ہے۔ اگر کالج جانا چاہو تو یہیں سے جاؤ گی، ورنہ تمہارا کالج جانا بھی بند ہو جائے گا۔ یہ بول کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ تبھی اروہا اس کے پیچھے بھاگی۔ دیکھیں کاظم، مجھے اپنے والدین کے پاس آنا ہے۔ آپ مجھے یہاں زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ اونچی اونچی آواز میں دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے چلا رہی تھی، جبکہ کاظم باہر دروازہ لاک کر کے لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ اسے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا چاچا اتنی آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور تبھی وہ گھبرا رہا تھا، اور اسی لیے وہ اروہا کو اپنے گھر لے جانے کی بجائے ایک دوست کے فلیٹ میں لے آیا تھا، جس کے متعلق کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ابھی تک تو کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اروہا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ باہر لاؤنج میں آ کر سگریٹ جلا کر پھونکنے لگا۔ تبھی فون پر ابا کی کال آنے لگی۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ابا کافی پریشانی سے بولے، کاظم، اروہا کو کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ہم لوگ اس کے کالج پہ گئے ہیں، لیکن کالج سے گھر واپس جا چکی ہے، مگر ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ زبیر بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کیا اروہا تمہارے ساتھ تو نہیں ہے؟ ابا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوگی اور میں ایسی اوچھی حرکت کروں گا؟ دیکھو بیٹا، نادانی میں کوئی غلطی مت کر بیٹھنا۔ تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اگر تمہیں اروہا کے متعلق کچھ بھی معلوم ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن کاظم اپنی بات پر قائم تھا کہ میں اروہا کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ابا نے یہ بات سن کر اپنا فون رکھ دیا، اور جب زبیر صاحب کو بتایا گیا کہ کاظم بھی اس متعلق کچھ نہیں جانتا تو وہ غصے سے پکارتے ہوئے بولے کہ تمہارا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، اسی نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ ان کی غصے بھری آواز سن کر وہ بولے، جب تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہو اور دونوں بچے راضی ہی نہیں ہیں یہ شادی کرنے پر، تو میرا بچہ کیوں تمہاری بیٹی کو اغوا کرے گا؟ زبیر، تھوڑا عقل اور ہوش سے کام لو۔ کوئی ایسی بات مت کرو جس پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ لیکن وہ اپنی بات پر قائم و دائم تھے کہ میری بیٹی کو تمہارے بیٹے نے ہی اغوا کیا ہے، اور تم سب کو میں دیکھ لوں گا۔ تم سب لوگوں کے خلاف تھانے میں FIR کٹواؤں گا۔ نیاز صاحب نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جب ان کا بیٹا انکار کر چکا ہے کہ اروہا اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی۔ دوسری جانب کاظم کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس کے چاچا اس پر شک کریں گے۔ اس نے گردن موڑ کر کمرے کی جانب دیکھا، جہاں بی بی ہلکے ہلکے سے دروازے پر دستک سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ وہیں دروازے کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے ہاتھ مار رہی تھی کہ دروازہ کھولوں۔ کاظم کے دل کو کچھ ہوا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اتنا آسان نہیں تھا اروہا کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا۔ وہ اسے ناپسند بھی اپنی کسی ذاتی وجہ سے نہیں تھی، صرف ایک انسان نے اروہا کے خلاف اس کے دل میں بہت ساری باتوں کو جنم دیا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کمرے کے دروازے کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک دم سے غصہ اس کی محبت کے اوپر غالب آنے لگا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے اروہا واقعی نیچے زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے کافی سوجی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے بولا، مرزا کو کیسے جانتی ہو تم؟ اس بات پر اروہا کی آنکھیں ایک دم سے پھیل گئی۔ مرزا؟
اس سوال پر جیسے اس نے مرزا کا نام لیا تھا، کاظم کو یقین آ گیا کہ وہ واقعی میں مرزا کے متعلق کچھ نہ کچھ تو جانتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ ہاں بتاؤ، کیا تعلق تھا تمہارا ماضی میں مرزا کے ساتھ؟ کاظم پلیز، میرا ایسا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے بس میرے والدین کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے میری بات مان جائے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ دوبارہ پھر رونا شروع ہو چکی تھی، جبکہ کاظم کو اتنی ہی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اروہا، میری بات کان کھول کر سن لو، تم جتنا بھی رو، چیخو، پیٹو، مجھے اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور میرے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت ادھر سے ادھر نہیں موڑ سکتی۔ تم خوشی خوشی رہنا چاہو تب بھی تم پر ہے، تم روتے دھوتے میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہو تو پھر بھی تم پر منحصر ہے، اس لیے خبردار دوبارہ مجھے چھوڑنے کی بات کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پوری شدت سے اروہا کا جبڑا بینچ لیا تھا۔ کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی کاظم ہے جو اروہا پر بری طرح سے مر مٹا تھا اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا، کیونکہ اس وقت کاظم کافی زیادہ جنونی لگ رہا تھا۔ جبکہ اروہا ایک دم سہم کر اپنی موٹی موٹی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کاظم، جو اتنے شائستہ اور کم بولنے والا لڑکا تھا، وہ اس قدر شدت پسند بھی ہو سکتا تھا۔ کیا کھانا ہے تم نے؟ بتاؤ، تمہارے لیے لے کر آؤں۔ اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو اروہا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے واقعی میں کاظم کو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے کیسے جنونی حد تک خطرناک ہو گیا۔ کاظم نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن کمرے سے جانے سے پہلے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے باہر کی جانے بڑھ رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر اروہا کو بند کمرے کے اندر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر وہ بھی اس کی طرح ضدی اور پاگل پن پر ہوتی تو اپنی جان ان میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتی۔ تبھی قریبی دکان سے وہ کچھ سموسے اور پکوڑے لے کر واپس آ چکا تھا، کیونکہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ واپس آیا تو دیکھا اروہا چپ چاپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں اب رونے سے سوج چکی تھی اور وہ دور خلا میں کچھ گور رہی تھی، جسے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دروازہ کھلنے پر بھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، جہاں دیکھ رہی تھی وہیں تک اپنی نگاہ کو جمائے بیٹھی رہی۔ کھانا آ گیا ہے، کھا لو، ابھی کے لیے مجھے یہی ملا ہے، رات میں کچھ اچھا لے کر آؤں گا، اس نے سموسوں والا شاپر اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی جا کر کچن سے 2 پلیٹیں لا کر وہاں رکھ دی۔ خود اس میں سموسے ڈال کر کھانے لگا، جبکہ اروہا ابھی بھی سکتے کی حالت میں ہی بیٹھی تھی۔ اروہا میری جان، میرے پاس 101 اور بھی طریقے ہیں جن سے میں تمہیں یہ کھلا سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنا وہ والا رخ دکھانے پر مجبور نہ کرو جو تمہارے اور میرے دونوں کے ناقابل برداشت ہو۔ چپ چاپ کھانا کھا لو۔ آپ کی مرتبہ اروہا نے ہلکی سی گردن موڑ کر کاظم کو دیکھا، جو کہہ تو بظاہر سخت لہجے میں رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے وہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز میری بات مان جاؤ۔ اس نے کوئی بھی بات کہنے کی بجائے چپ چاپ پلیٹ اپنی جانب کھسکائی اور کھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ تقریباً آدھا سموسہ کھا کر اس نے بس کر دیا۔ یہ پورا ختم کرو، لے کر تو میں تمہارے لیے 2 آیا تھا، لیکن کم از کم ایک تو مکمل کھاؤ۔ اب کی مرتبہ کاظم کا لہجہ کافی نرم تھا۔ اروہا نے اس کے بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ باقی بچا ہوا سموسہ بھی کھانے لگی۔ کاظم کو حیرت تو ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ اس کی ہر بات پر کافی چیخ چلا رہی تھی اور ضد بھی کر رہی تھی، لیکن اب وہ چپ چاپ وہی سب کر رہی تھی جو کاظم اسے کرنے کو بول رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کاظم نے خود ہی اٹھ کر برتن اٹھائے اور دوبارہ پھر اس کے سامنے ہی دیوار کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ اروہا کھلے دروازے کے عین سامنے بیٹھی تھی، جبکہ کاظم دروازے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں مانتا ہوں یہ سب کچھ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے باقاعدہ تمہارے گھر بارات لانی چاہیے تھی۔ بے شک ہمارا نکاح ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی زمانے کے کافی رسم و رواج ہے
مگر میں ایک بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارا باپ کبھی بھی تمہیں میرے ساتھ رخصت نہیں کرے گا۔ اور کیا جانتے ہیں کہ میرے باپ آپ کے ساتھ مجھے رخصت کیوں نہیں کریں گے؟ یہ پہلی مرتبہ تک کہ بغیر روئے دھوئے اروہا نے اپنی کوئی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ ایک دم چونکا، لیکن پھر پرسکون ہو کر بولا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میں تو جب یہاں سے گیا تھا تو تم میرے نکاح میں تھی، اور اب بھی تم میرے نکاح میں ہو۔ تمہارے باپ کو تمہاری رخصتی میرے گھر ہی کرنی چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ میرے ساتھ تمہاری شادی کرنے کے لیے کیوں راضی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس شادی سے منع کر دیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میرے باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹی کاظم ملک کے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی۔ جانتے ہیں، میرے باپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ کیوں رخصتی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میرا باپ ان تمام آنسوؤں کا گواہ ہے جو آپ نے مجھے دیے۔ یہ بات سن کر کاظم کے ماتھے پر ایک دم بل پڑ گئے۔ اسے سوچنے کے باوجود بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ایسا لمحہ تھا جب اس نے روح کو کوئی دکھ دیا ہو، بلکہ وہ تو اس کی جانب زیادہ توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ پتہ نہیں کون سی جھوٹی سچی کہانیاں تم نے اپنے باپ کو میرے خلاف سنائی ہیں۔ خیر جو بھی ہے، اب میں اپنی امانت کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ اب تمہیں مجھ سے الگ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے 1-2 گھنٹے یا 1-2 دن، پھر جتنا وقت چاہے لے سکتی ہو، لیکن خود کو میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ یہ تماشا میں ایک مرتبہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن روز روز یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اور پھر اپنے باپ کو بھی خود ہی فون کر کے بتا دینا کہ یہاں پر تم اپنی مرضی کے ساتھ آئی ہو۔ اگر وہ بھی راضی ہو گیا تو ہم یہ شادی پورے رسم و رواج کے ساتھ کریں گے، ورنہ تمہیں رخصت کرا کے لے ہی آیا ہوں۔ یہ باتیں کرتا ہوا کاظم کافی سخت اور سنگ دل لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اروہا کو بے حد رونا آیا، لیکن وہ اپنے آنسوں پر ضبط کر گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے آنسو اس پتھر دل انسان پر رتی برابر بھی اثر نہیں ڈالیں گے۔ وہ یہاں پر ایک آنسو کے بجائے لاکھ آنسو بھی بہا دیتی تو وہ ڈیٹ ابن ڈیٹ تھا۔ اور انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتا واش روم کی جانب چلا گیا۔ وہ وہاں پر دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی کھڑکی وغیرہ کھلی تو نہیں رہ گئی جسے اروہا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ جب واپس آیا تب تک اروہا کمرے سے بھاگ چکی تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تو اروہا فلیٹ کا ڈور کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر پاس ورڈ لگا تھا۔ جیسے ہی کاظم وہاں پہنچا تو ایک دم سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولے، دیکھیے کاظم، پلیز مجھے جانے دیں، میں واقعی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دیکھیے، جب ہم دونوں ہی نہیں چاہتے تو بلا وجہ کا یہ رشتہ کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے آپ مجھے میرے والدین کے پاس جانے دیں۔ ایک مرتبہ پھر سے اروہا کو وہی رونا دھونا شروع ہو چکا تھا۔ کاظم کو لگا تھا شاید وہ سمجھ چکی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سمجھنے کی بجائے وہ اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ اور تمہارے اس رونے دھونے کی ناٹک کی وجہ مرزا ہوگا، ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اروہا کے بال اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اپنے ساتھ دوبارہ پھر اسے اسی کمرے میں لے گیا۔ اس وقت وہ کوئی بھی بات کہنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ بولنے پر آیا تو پھر صرف زبان سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے بھی بولنا شروع کر دے گا، اور وہ اروہا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مزید کوئی بات کیے بغیر وہ اسے دوبارہ پھر کمرے میں بند کر کے باہر آ چکا تھا۔ کاظم کا سانس دوکھنے کے مان چل رہا تھا۔ رہ رہ کر مرزا کی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے گم رہی تھی۔ اسے ابھی بھی قصوروار اروہا نہیں بلکہ مرزا ہی لگ رہا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا، اپنے تصور میں مرزا کو لاتے ہوئے وہ ایک دم سختی سے بولا، اور پھر وہی صوفے پر ڈیر ہو گیا۔ اسے برا بھی لگ رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ ضروری تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھر ابا کا فون آنے لگا، لیکن اس نے فون اٹھانے کے بجائے کاٹ دیا۔ اس وقت وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اندر اروہا گھٹنوں پر سر رکھ کر بری طرح رو رہی تھی۔ کاظم سے ہر طرح کی نفرت کی توقع کر سکتی تھی، لیکن وہ اسے پانے کے لیے اتنا جنونی اور شدت پسند ہو جائے گا، اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔
اور وہ بھی خوش ہونے کی بجائے مزید پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ کاظم کا یہ والا روپ کافی خطرناک تھا اور اسے ڈرا رہا تھا۔ تبھی روتے روتے اچانک اسے مرزا کا خیال آیا۔ وہ یہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کاظم بار بار مرزا کا ذکر اس کے سامنے کیوں کر رہا ہے، جبکہ اس کا مرزا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، یا پھر کوئی ایسی بات تھی جسے اروہا ابھی نہ واقف تھی، مگر اسے ابھی زیادہ اس معاملے میں پڑھنے کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ وہ فی الحال یہاں سے ہر صورت بھاگ جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیت گئے جب وہ یوں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تقریباً سو گئی تھی۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پانی کی بوتل رکھی تھی جسے وہ پانی ہی پی سکتی تھی۔ باقی فرنیچر یا کوئی اور سامان موجود نہیں تھا۔ دوبارہ اس کی آنکھ ہلکے شور کے ساتھ کھلی۔ دیکھا تو دروازہ کھول کر سامنے کاظم کھڑا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تو چونک گئی اور پھر جلدی جلدی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے آنے پر تمہیں اتنا چونکنا چاہیے۔ آخر شوہر میں تمہارا شوہر نہیں ہے، زبردستی کا شوہر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے تڑپ کر کہا، جس پر کاظم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور وہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ وہ کھانا اس کے پاس رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، چلو کھانا شروع کرو۔ اروہا نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مگن ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھایا اور پھر اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر نرمی سے بولا، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہی تھی تم؟ یہی کہ آپ میرے شوہر نہیں، زبردستی کے شوہر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب تم نے میرے نکاح میں آنے کے لیے ہاں بھری تھی؟ اس بات پر اروہا خاموش رہی۔ وہ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ نرمی سے بولی، وہ جو کچھ ہوا وہیں پر ختم ہو چکا تھا۔ اب میں آپ کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ بہتر ہے آپ یہ بات سمجھے اور ہم دونوں کے لیے ہی مشکلات پیدا نہ کریں۔ اروہا میں تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ اس رشتہ کو قبول کر لو، ورنہ تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جو کافی دیر سے اطمینان اور تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایک دم ترک کر بولا، تو اروہا بھی تلخ لہجے میں بولی، میں بھی آپ کو 100 مرتبہ بتا چکی ہوں، مجھے یہاں پر قید تو کر سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی آپ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں آپ کو اپنا شوہر مانتی ہی نہیں ہوں۔ شوہر آپ جیسے نہیں ہوتے۔ اس جملے پر کاظم کو اپنی بے انتہا تحقیر محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور اروہا کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لے کر سختی سے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، بتاتا ہوں پھر میں تمہیں کہ شوہر کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بول کر وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ اروہا کی آنکھیں پوری کی پوری باہر آ چکی تھی، جبکہ کاظم کی کن پٹی بھی ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، یعنی اس وقت وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھا۔ کاظم میرا ہاتھ چھوڑے، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ مجھے میرے گھر جانے دیں۔ وہ ابھی بھی چلا رہی تھی، جبکہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ اسے چپ چاپ اپنے بیڈ روم میں لے آیا، جہاں پر ایک بیڈ اور بیڈ روم چیئر کے علاوہ ڈریسنگ ٹیبل موجود تھا۔ فرنیچر بے حد ہلکا پھلکا اور تھوڑا سا تھا۔ شاید وہ فلیٹ اس کا دوست اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، صرف اور صرف اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے اس نے یہ خرید رکھا تھا۔ کمرے میں لا کر دروازہ بند کرتے ہی ایک ہی جسٹ میں اسے بیڈ پر دھکا دے کر وہ اپنی ہی شرٹ کے بٹن کھولنے میں مگن ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اروہا کا حلق ایک دم سے خشک ہونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کاظم اتنی جلدی رد عمل بھی دے سکتا ہے۔ اسے آج کے رویے کے بعد یہی لگ رہا تھا کہ کاظم ابھی بھی 5 سال پرانا چپ چاپ رہنے والا لڑکا ہے، جو کسی کے ساتھ بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا اور اگر بات کرو تو گھبرا جاتا ہے۔ لیکن یہ والا کاظم ان 5 سالوں والے کاظم سے بالکل مختلف تھا، جس کا چہرہ چٹان کی مان تھا اور باتیں تمام پتھر کی لکیر کی طرح تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کا عمل تھا، جس پر وہ کوئی دھمکی نہیں دیتا تھا، وہ بدل چکا تھا مکمل طور پر۔ خبردار آپ جہاں پر ہیں وہیں رک جائیں، میں آپ کو بالکل اجازت نہیں دوں گی کہ آپ ہی میرے قریب آئیں۔ جانے من اجازت مانگی کس نے ہے؟
تم نے میری مردانگی کو للکارا ہے۔ میں شوہر بننا نہیں جانتا؟ تو کیوں نہ میں نے آج سوچا تمہیں بتا دوں کہ شوہر ہوتا کیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اپنے لیے کوئی اور شوہر تو نہیں چن بیٹھی ہو؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ روحا جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی ایک دم اٹھی اور کاظم کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ دونوں اس منظر کے لیے تیار نہیں تھے۔ اروہا کو تو اپنے ہاتھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ کاظم حیرت سے منہ کھولے اپنے سامنے بیٹھی اس نرم و نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنے لمبے ترنگے جوان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ کاظم کا جبڑا ایک دم بھینچ گیا۔ اس نے دوبارہ پھر اروہا کو پیچھے کی جانب دھکا دیا تو وہ بیڈ پر بری طرح سے گر پڑی۔ کاظم نے اپنی شرٹ تقریباً نوچتے ہوئے نیچے زمین پر پھینکی اور پوری شدت سے اروہا کی جانب بڑھا۔ اروہا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور خود کو بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی کاظم اس کے قریب گیا تو اس کے بالوں سے اٹھتی ہوئی ہلکی ہلکی شیمپو کی خوشبو سے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسے پہلے کہ وہ مزید اسے اپنی مردانگی کا احساس دلاتا، اس خوشبو نے اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اروہا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھتے ہوئے بولی کہ خدا کا نام ہے مجھے یوں رسوا مت کرے۔ میرے والدین نے باقاعدہ مجھے آپ کے ساتھ رخصت نہیں کیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بات تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہو ہی چکی ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں پانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم باعزت رخصت ہو کر میرے گھر میں آ کر میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو، یا پھر یوں ہی میں تمہیں اپنی قید میں رکھوں اور تم سے اپنے تمام حقوق بھی وصول کرتا رہوں۔ کاظم جانتا تھا کہ اس کے جملے بے حد سخت ہیں، لیکن کیا کرتا؟ وہ اتنی آسانی سے واقعی میں اس لڑکی کو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لڑکی پہلے ہی اس کی انا و آپ محبت پر کاری ضرب کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ کسی صورت بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ یہ پوری رات ہے تمہارے پاس، جو سوچنا ہے اچھی طرح سمجھ لو، ورنہ تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے دن کی روشنی نہیں روک سکتی۔ اس کی بات میں ایک چھپی ہوئی دھمکی تھی کہ صرف آج کی رات ہی تم یوں ہو، کل میں تم سے اپنا ہر حق وصول کر لوں گا۔ یہ بول کر وہ اپنی شرٹ اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ صرف اور صرف اروہا کی ایک خوشبو نے اسے پاگل کر دیا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ صرف اس خوشبو کی وجہ سے وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہا اور اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اسے پوری محبت اور عزت کے ساتھ ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو بھی معاملہ ہوا تھا یہ بالکل بھی سوچا سمجھا نہیں تھا، نہ ہی وہ ایسا چاہتا تھا۔ تبھی اس پورے منظر کو ایک دھمکی کے طور پر دیکھ کر وہ باہر آ گیا اور باہر آ کر سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پوری رات جاگتے رہے، دونوں کی ایک لمحے بھی آنکھ نہیں لگی۔ اگلی صبح وہ ناشتہ لے کر کمرے میں آیا تو اروہا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنے دونوں سینے کے ساتھ لگا کر دور خلا میں کہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ناشتہ اروہا کے سامنے رکھ دیا۔ کھا لو، صرف اتنا بول کر وہ اپنا موبائل چلانے میں مگن ہو گیا۔ تبھی وہ دھیرے سے بولی، کیا آپ مجھے گھر چھوڑائیں؟ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گی اور جب چاہیں بارات لے آئیے گا۔ اس بات پر موبائل استعمال کرتے اس کے ہاتھ ایک دم سے ساکت ہو گئے۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ لڑکی اتنی جلدی ہتھیار ڈال دے گی۔ آر یو شور؟ تصدیق کے لیے اس نے بڑے سے پارس لہجے میں پوچھا، جبکہ دل کافی خوش تھا اور اسے دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اپنی محبت کو اتنی بری طرح سے زندگی میں شامل کرنے کے متعلق اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، مگر ہمیشہ وہ کام نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ ہاں، مجھے ابھی گھر جانا ہے، کاظم نے ناشتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولی، کاظم مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی بات پر ایک دم قائم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کیسے تمہاری بات کا یقین کر لوں کہ واقعی میں تم سے شادی کر کے یہاں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ کیا پتہ گھر جا کر تم اپنی بات سے مکر جاؤ۔
اس بات پر وہ سپاہٹ لہجے میں بولی کہ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتی ہوں، جب چاہے بارات لے آئیے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کاظم نے کھڑے ہو کر موبائل اپنی جیب میں واپس ڈالا اور اسے دروازے کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خود پیچھے پیچھے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ دونوں ہی اپنے اندر عجیب و غریب جنگ میں مبتلا تھے۔ شاید دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر جیت چکے تھے، لیکن جیتنے کے بعد بھی ہار چکے تھے۔ کاظم اسے پانا چاہتا تھا، لیکن پوری محبت کے ساتھ، وہ بھی اس کی زندگی میں شامل ہو، یہی اس کی خواہش تھی۔ مگر وہ صرف ڈر کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار تھی، جبکہ دوسری جانب اروہا کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ کاظم پر بری طرح سے مرتی تھی۔ وہ اسے محبت نہیں، عشق کرتی تھی، اور ہمیشہ کاظم کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ پھر 5 سال کا وقفہ آیا اور ان 5 سالوں میں وہ کافی بدل گئی۔ آج کاظم اس کے لیے پاگل تھا، اپنی دسترس میں اسے واپس لانا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جب گاڑی اروہا کے گھر کے باہر رکی، کاظم نے باہر نکلنا چاہا تو اروہا نے ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، اپنے والدین کو میں خود سمجھا لوں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ کاظم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ ہر قدم بھاری ہو رہا تھا اور ذہن کافی بوجھل تھا۔ یہ سوچ کر وہ تھک چکی تھی کہ گھر والوں کو کیا کہے گی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اپنے باپ کو وہ کوئی بات کہہ دیتی تو اس کا باپ اگلا سوال نہ کرتا، وہی کرتا جو وہ کہتی۔ اس بات پر وہ کافی حد تک پرسکون تھی، اور تبھی تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے زبیر صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ایک دم اٹھ کر اس کے پاس آئے اور نرمی سے ماتھا چوم کر بولے کہ بیٹی کہاں تھی تم؟ وہ ان کی بات سے جواب دینے کی بجائے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باقی گھر والے بھی وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ باقی اپنے والدین کو کیسے سمجھایا، یہ سب کاظم نہیں دیکھ پایا، کیونکہ اس کے بعد وہ لوگ برآمدے سے کمرے میں جا چکے تھے۔ یہ سب وہ بھائی کھڑا کھلے دروازوں سے دیکھ رہا تھا، اور ان کے جانے کے بعد اپنی گاڑی پوری سپیڈ سے بڑھا کر وہاں سے چلا آیا۔ جیسے تیسے کر کے کاظم نے بھی اپنے گھر والوں کو منا لیا تھا، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد ان کے گھر والے ایک چھوٹی سی بارات لے کر اروہا کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ یہ وہ شادی تھی جس کے نکاح پر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دور قریب کے تمام رشتہ دار بلائے گئے تھے، لیکن بارات پر سب گھر والے یا پھر بہت قریبی جاننے والے ہی موجود تھے، اور بارات والے دن ہر کوئی ایک دم خاموش اور افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی کو بھی جیسے اس شادی کی خوشی نہیں تھی۔ کھانا انہیں جاتے ہی کھلا دیا گیا، اور تقریباً 2 گھنٹوں کے اندر اندر وہ لوگ اروہا کو لے کر گھر واپس بھی آ چکے تھے۔ اروہا کو تائی امی نے جا کر کمرے میں بٹھایا، جبکہ کاظم باہر اپنی کاموں میں مگن تھا۔ وہ جان بوجھ کر شادی کی تیاریوں کو سمیٹ رہا تھا، کیونکہ فی الحال وہ اروہا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ پورا ایک دن اور پوری ایک رات بتا چکا تھا، لیکن اب اسے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ تب تو ذرا سا بھی نہیں کانپا تھا، مگر اب دل و دماغ پر عجیب و غریب قسم کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج گئے جب ماں نے زبردستی اسی کمرے میں بھیج دیا کہ تمہاری خواہش پر ہی ہم اس لڑکی کو لے کر آئے ہیں، تو اب کیوں بیچاری کو تنگ کرتے ہو؟ جاؤ چپ چاپ کمرے میں۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا اروہا ابھی بھی دلہن والی کپڑوں اور زیور میں ملبوس بیڈ پر سجی سوری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا، اور یہاں اروہا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا، جیسے اس نے صاف کرنے تک کی زحمت نہیں کی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں داخل ہوا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت کچھ دماغ میں چل رہا تھا، لیکن زبان سے کچھ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ بلاخر کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تو صرف اتنا بولا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گی۔ مجھے بھی امید نہیں تھی کہ آپ ایسے نکلیں گے، جیسا میں نے آپ کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں دنیا میں اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور واقعی میں اس دن مجھے اس بات کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ کاظم چپ کر گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی جانب چلا گیا۔
جب واپس آیا تو وہ اپنے کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ ایک تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے نرمی سے بولا کہ سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ اروہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی کے ساتھ اسے سونے کا بول دے گا، بلکہ وہ تو بہت کچھ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ آج اس انسان کا ہر حق اس کے منہ پر مار کر وہ ایک دم پرسکون ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اروہا نے اس کے بعد کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو کاظم کروٹ لے کر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر عجیب و غریب جنگوں میں مگن تھے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پوری رات دونوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ اروہا کو رہ رہ کر وہ تمام لمحے یاد آئے جب اس نے ٹوٹ کر کاظم کے ساتھ محبت کی تھی۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تو اروہا کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ دن اس کے لیے کسی عید کی طرح تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ بچپن سے وہ کاظم سے گہرا لگاؤ رکھتی تھی، کیونکہ کاظم بہت بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اسے لگا شاید اس کی نیچر ہی خاموش رہنے کی ہے۔ نہ خاندان میں زیادہ کاظم کا گلنا ملنا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا، اگر کوئی کام کہہ دیتا تو وہ فوراً سے کام کر دیتا، ورنہ بلا وجہ کسی کے معاملے میں نہیں بولتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پورے خاندان میں بہت ٹاپر اور گولڈ میڈلسٹ بھی تھا۔ تبھی تو اس کے نکاح کے بعد ہی اسے ایک بہت اچھی گریجویشن کے لیے اسکالرشپ مل گئی تھی اور وہ باہر جانے کی تیاریوں میں مگن تھا۔ نکاح کے بعد میں کاظم نے اروہا کے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ویسا اشارہ دیا تھا۔ 3-4 دن تک تو اروہا خود ہی اس کے اشاروں کنائیوں کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب کاظم کی جانب سے مکمل خاموشی کے علاوہ اور کوئی رد عمل نہیں ملا تو وہ ایک بڑا قدم اٹھا کر خود ہی کاظم کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس دن وہ اپنے ایک آخری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا جب وہ کاظم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کاظم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ اروہا کو یہ برا تو لگا، مگر وہ نظر انداز کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے سامنے آ کر سنجیدگی سے بولی کہ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ وہ صرف اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کاظم نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا کہ کیا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ میں گریجویشن کے لیے جا رہا ہوں اور گریجویشن میں دن نہیں سال لگتے ہیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ جواب اسے جان چھڑوانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اروہا نے اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے دوبارہ پھر اگلا سوال کیا، تو کیا وہاں جا کر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے؟ اب کی مرتبہ کاظم نے گھوم کر اسے دیکھا اور دھڑک کر بولا کہ میں تم سے رابطہ تو کیا تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسی لڑکی مجھے اپنی بیوی کے طور پر بالکل گوارا نہیں جو باقی لڑکوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی ہو۔ اور وہ حیرت سے اپنا منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی، جبکہ کاظم کو رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ وہ دوبارہ پھر اپنی پڑھائی میں غرق ہو چکا تھا۔ کافی دیر وہ وہاں کھڑی رہی، مگر کاظم نے دوبارہ پلٹ کر اسے کوئی بات نہ کی تو اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ چپ چاپ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب اتنی محبت اور عشق کے بعد وہ اس لڑکے سے نفرت کرنے لگی۔ اس کے بعد کاظم کب گیا کب نہیں، اسے کسی بات کا علم نہیں تھا، بلکہ کتنے ہی دن تک وہ اس بات کے صدمے میں ہی رہی کہ وہ لڑکا اس کے خلاف اتنی سخت بات کر بھی کیسے سکتا تھا۔ کبھی بھی کاظم نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے نہیں دیکھا تھا۔ گھومنا تو دور کی بات، وہ خود بھی لڑکوں کے ساتھ زیادہ تعلقات نہیں بناتی تھی، نہ ہی ان کے ساتھ بلا وجہ کی دوستیاں کرتی تھی۔ یہ بات سوچ سوچ کر اسے شدید قسم کا دکھ ہو رہا تھا کہ جس بات کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اس بات پر چند دن پرانا شوہر یہ بات کر رہا ہے۔ تقریباً 5 سال تک کاظم گریجویشن کے لیے امریکہ رہا اور ان 5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تقریباً 3 سال بعد ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ابا کو وہ مخاطب کر بیٹھی اور نرمی سے بولی کہ آپ کاظم کا انتظار مت کیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میری شادی کہیں اور بھی کر سکتے ہیں۔ ابا نے پہلے تو اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولے کہ میری بچی، تمہیں جو اچھا لگے مجھے وہ منظور ہے۔ تو وہ حیرت سے بولی کہ ابا کیا آپ یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا، یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا اور سنجیدگی سے بولے کہ نہیں، کیونکہ اس دن کاظم جب میری بچی پر بلا وجہ الزامات لگا رہا تھا تو میں کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا
میں خود اسی دن کا انتظار کر رہا تھا جب میری بچی بڑی بہادری کے ساتھ آ کر مجھے اس رشتے کے لیے انکار کرے گی۔ وہ دن گیا کہ انہوں نے اروہا کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ وہ بھی کازن کے ساتھ اب اس کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ جو شخص بغیر ان کی بیٹی کو سمجھے یا کوئی تحقیق کیے اس پر بلا وجہ کا شک کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرے انہیں رتی برابر حیرت نہیں ہوگی۔ اروہا نے بھی کوئی بات نہیں کی، حالانکہ امی کافی پریشان تھی۔ انہوں نے یہ رشتہ ختم کرنے کے بعد پوچھا تو ابا نے انہیں اپنی طریقے سے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو نیک بخت، تمہیں معاملات میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اروہا کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش تھی، اور پورے خاندان میں یہ بات بھی وہ پھیلا چکے تھے کہ ہم بہت جلد کاظم سے کورٹ کے ذریعے اروہا کو طلاق دلوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جب ان کے والدین کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کاظم کو بتا دیا۔ پہلے تو کاظم کو بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ جو کچھ وہ اروہا کے متعلق جانتا تھا وہ اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ شاید گریجویشن کے لیے کسی دوسری جگہ پر آ کر پردیس کاٹنا بھی اروہا ہی کی وجہ سے تھا، تاکہ وہ اسے دور رہ سکے اور ان دونوں کا آمنا سامنا کم ہو۔ مگر جب 5 سال بعد وہ واپس گریجویشن کر کے آیا تو یوں ہی ایک شادی پر اروہا کو دیکھا۔ یہ 5 سال میں پہلی مرتبہ تھا کہ باقاعدہ اروہا کو دیکھا تھا، اور پہلی ہی مرتبہ وہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بے حد حسین ہو چکی تھی۔ صرف حسین ہی نہیں بلکہ بے حد خوبصورت اور سوبر بھی لگ رہی تھی۔ اسے اچانک وہ پرانی اروہا یاد آئی جو ہر چیز پانے کے لیے کافی بےتاب ہو جایا کرتی تھی، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کا جذبات کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے اور سلجھے ہوئے انداز میں ہر ایک سے بات کر رہی تھی۔ وہیں جب اس کی نگاہ کاظم پر پڑی تو بڑے نارمل سے انداز سے اسے نظر انداز کر کے وہ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دھیان بھی نہیں دیا کہ اس کا شوہر کھڑا دیکھ رہا ہے، اور یہیں پر کاظم کی غیرت اور انا نے اسے ایک شدید قسم کا جھٹکا دیا۔ وہ بھی خوبصورتی یا وجاہت میں کسی مرد سے کم نہیں تھا، لیکن اروہا کا یوں سے نظر انداز کرنا کافی برا لگ رہا تھا۔ انہی دنوں جب وہ اروہا کے خیالات میں گم تھا، اس کا ٹکراؤ مرزا کے ساتھ ہوا، جو کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کاظم نے خوشی کی وجہ پوچھی تو مسکراتے ہوئے بولا کہ یار تو واپس آ گیا ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ بس اب جیسے ہی اروہا کے گھر والے تجھ سے خلا لیں گے تو میں اس کے لیے رشتہ بھیج دوں گا۔ تو جانتا ہے نا ہم دونوں کی محبت کتنی پرانی ہے۔ میرے بھائی تجھے یوں نہیں لگتا کہ تو خود ہی اروہا کو طلاق دے کر ایک طرف ہو جائے؟ آخر جگری یار ہے میرا۔ جگری یار صرف کہنے کو ہی تھا، کیونکہ ان 5 سالوں میں ان کی دوستی بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور یہ وہی لمحہ تھا جب کاظم کی غیرت نے اسے بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دن وہ کالج سے اروہا کو اٹھا کر اپنے ایک اور جانے والے دوست کے فلیٹ میں لے آیا، اور یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ مرزا اور اروہا کا ابھی تک چکر چل رہا ہے۔ پہلے بھی مرزا کئی مرتبہ اسے اپنی اور اروہا کی ملاقاتوں کے متعلق بتا چکا تھا۔ مرزا نے یہ سب کچھ اس کے نکاح کے بعد اسے بتانا شروع کیا تھا کہ تو نے تو بلا وجہ ہی وہاں رشتہ کر لیا، وہ لڑکی تو مجھ پر مرتی ہے۔ وہ کافی خوش تھا اس رشتے سے، لیکن جب مرزا نے جھوٹی سچی کہانیاں اسے بتانی شروع کی تو اس کا دل اروہا کی جانب سے اکٹھا ہونے لگا، اور وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے اسکالرشپ اپلائی کر بیٹھا۔ اتنی دیر بعد وہ دوبارہ پھر اروہا کی محبت اس کے دل میں جاگنے لگی تو اچانک مرزا دوبارہ پھر منزل میں واپس کھو چکا تھا۔ جب تک اس نے اروہا کو اغوا کر کے رکھا تھا کئی مرتبہ اس نے مرزا کا ذکر کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی اروہا نے اپنی یا مرزا کے تعلق کے متعلق کوئی بھی ہاں نہیں بھری تھی۔ وہ بھی کسی صورت مرزا کو اروہا کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بے شک اروہا پوری زندگی اس کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے ہی گزار دیتی، وہ اس کی عزت تھی، اتنی آرام سے وہ اس لڑکی کو اس مرزا کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اروہا جو اس سے بچپن سے محبت کرتی تھی، اور جب اسے علم ہوا تھا کہ اس کا نکاح کاظم کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، لیکن نکاح کے بعد وہ 2 منٹ کی ملاقات اسے 5 سال یاد رہی، اور ان 5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی دوبارہ اسے وہ محبت جاگتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی جو کبھی وہ کاظم سے کرتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دھیرے سے اروہا کے کندھے پر کاظم نے اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر اٹھی
تو دیکھا کاظم اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ ایک دم ڈر کر اٹھی تو وہ نرمی سے بولا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو، وہی شوہر جس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی ہوں۔ اروہا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں بہت کچھ بتانا بھی چاہتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں خود سے ہی لڑتے لڑتے۔ اروہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ کاظم تھا ہی نہیں، یہ تو شاید وہ 5-6 سال پرانا کاظم تھا جو کافی ڈرا سہما دکھائی دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا کہ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر یہ بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے میں نے تم سے بہت محبت کی ہے۔ جب مجھے علم ہوا کہ ہم دونوں کا نکاح ہو رہا ہے تو مجھے یوں لگا کہ میں اپنی من چاہی زندگی جی رہا ہوں۔ نکاح بھی ہو گیا، مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو پائی کہ میں تم سے بات کر سکوں۔ اور پھر مرزا نے مجھے کچھ بتایا کہ وہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اور تب میں تم سے نفرت کرنے لگا۔ تم سے بھاگنے کے لیے میں نے اسکالرشپ اپلائی کر دی، لیکن میں دوبارہ واپس آیا تو وہ محبت مری نہیں تھی، دوبارہ پھر جا گئی۔ میں نے ہر بات بلا کر دوبارہ پھر تمہیں اپنے دل میں جگہ دینی چاہی، تو دوبارہ مرزا مجھے پھر ملا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ بہت جلد تمہارے گھر والے خلا لے لیں گے تو تم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لو گے۔ قسم خدا کی میں نے ضد میں آ کر تم سے شادی کی، کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتا تھا تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ لیکن اس رخصتی کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ تم اپنے منہ سے کہہ دو کہ واقعی میں تم مرزا کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں چھوڑ دوں گا اور خود تمہارا نکاح سے کرواؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بے حد کانپ رہا تھا، جبکہ اروہا آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے بولنا چاہا۔ بولنا محال تھا، مگر ضروری بھی تھا۔ اگر آج نہ بولتی تو شاید ساری عمر پچھتاتی۔ کاظم، جیسے آپ نے اپنی ماں کی قسم کھا کر بات شروع کی ہے، تو میں بھی اپنی ماں کی قسم کھا کر ہی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں مرزا نے بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ مرزا نے آپ کو جو بھی باتیں بتائی ہوں گی وہ اس کی من گھڑت ہوں گی۔ میں اسے صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس کے علاوہ نہ کبھی میں نے اس سے دوستی کی، نہ ہی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور صرف آپ ہی نہیں، میں بھی بچپن سے آپ ہی سے محبت کرتی تھی۔ یہ نکاح میرے لیے بھی بالکل خواہشوں کا محل تھا جس کی تکمیل ہو چکی تھی۔ لیکن اس دن آپ نے جب وہ جملے کہے کہ میں غیر لڑکوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی ہوں، تو میں نے اپنی زندگی سے آپ کو نکال دیا۔ میں نہیں جانتی دوبارہ پھر آپ کیوں آئے میری زندگی میں، یا پھر نکاح کیوں ختم نہیں کیا، مگر میں صرف اپنی بات کا یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میرے متعلق کوئی بھی غلط فہمی ہے تو اسے اپنے دل سے نکال دیں۔ صرف اور صرف آپ ہی وہ مرد ہیں جسے میں نے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی ہے اور اب میری زندگی میں بھی شامل ہے۔ اس بات پر کاظم نے گہری سانس لی۔ تو کیا تم مجھے نہیں چھوڑو گی؟ یہ بات وہ انتہائی ڈر کے عالم میں پوچھ رہا تھا کہ کہیں وہ ہاں ہی نہ کر دے۔ اس بات کا جواب دینے کی بجائے اروہا ایک دم آگے بڑھی اور کاظم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دونوں ہی رو رہے تھے، لیکن آج ان دونوں نے ایک دوسرے کے آنسوؤں کو نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنے والی زندگی میں دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی ان آنسوؤں کا سبب نہیں بنیں گے۔ کاظم نے اروہا کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ دونوں کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سسکیوں کی آواز تھی اور باہر رات کی وہ خاموشی۔ کاظم نے آہستہ سے اروہا کو اپنے سے الگ کیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ شاید تم کبھی معاف نہ کرو، لیکن میں آج تمہارے سامنے اپنا سب سے کمزور روپ لے کر آیا ہوں۔ وہ کاظم جو کسی کا سامنے نہیں جھکتا، جو کسی سے معافی نہیں مانگتا، آج وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے۔ روحا نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کاظم جو ہمیشہ پتھر کی طرح سخت اور بے حس دکھائی دیتا تھا، آج اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور چہرہ ایک عجیب سی تکلیف کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ اروہا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کاظم نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ پہلے مجھے بولنے دو۔ آج اگر نہ بولا تو شاید پھر کبھی نہ بول سکوں۔
میں نے 5 سال تمہارے بغیر گزارے ہیں، اور ان 5 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب تمہارا خیال میرے دل سے نکلا ہو۔ امریکہ کی ٹھنڈی راتوں میں جب سب سوئے ہوتے تھے تو میں اکیلا بیٹھ کر تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک طرف مرزا کی باتیں تھی جو میرے دل کو جلاتی تھی، اور دوسری طرف تمہاری وہ معصوم شکل تھی جو مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا تھا، لیکن محبت ہی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ آروہا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ کاظم نے گہری سانس لی اور آگے بولا کہ جب میں واپس آیا ہوں تمہیں اس شادی میں دیکھا تو میرا دل چاہا کہ سب کچھ بھول کر بس تمہارے پاس چلا جاؤں، لیکن تم نے مجھے دیکھ کر جس طرح نظر انداز کیا اس نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی، اور پھر مرزا نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بالکل غلط تھا۔ تمہیں اغوا کرنا، تمہیں ڈرانا، یہ سب کچھ میری جنونی محبت کا نتیجہ تھا، لیکن اس سے میں اپنی غلطی کو جائز نہیں ٹھہرا رہا۔ آروہا نے آہستہ سے کہا کہ کاظم بس کرے۔ کاظم نے اس کی بات پر توجہ نہ دی اور بولتا رہا کہ نہیں آروہا، آج مجھے سب کچھ کہنا ہے۔ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، کبھی تم پر بے بنیاد الزام نہیں لگاؤں گا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع، کہ میں تمہیں وہ خوشیاں دے سکوں جن کی تم حقدار ہو۔ آروہا نے اپنے آنسو پونچھے اور بولی کہ کاظم، آپ کو معلوم ہے محبت میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا۔ اور میں نے آپ کو معاف کرنے کا فیصلہ اس وقت کر لیا تھا جب آپ اس رات میرے پاس آئے اور میرے آنسو دیکھ کر خود بھی رونے لگے، کیونکہ اس رات مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کاظم نے حیرت سے اسے دیکھا تو آروہا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پتھر دل لوگ نہیں روتے۔ وہ رات میں نے جا کر آپ کو دیکھا تھا، آپ صوفے پر لیٹے تھے لیکن آپ کی آنکھیں بند نہیں تھی اور آپ کے گالوں پر آنسو تھے۔ کاظم کا جبڑا ایک دم بھیج گیا اور اس نے نگاہیں پھیر لی۔ آروہا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی کہ کاظم، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ یہ جو ہوا وہ بول جائے، کیونکہ کچھ چیزیں بولی نہیں جاتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ جو ہوا اسے ہم نے مل کر آگے بڑھنے کی بنیاد بنانی ہے۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو کھویا ہے، ہم دونوں نے ہی تکلیف اٹھائی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پائیں۔ کاظم نے آروہا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بولا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی پچھتانے نہیں دوں گا۔ آروہا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو محبت میں نے 5 سال سینے میں چھپا کر رکھی ہے اسے چھپاؤں گی نہیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پہلے والی خاموشی نہیں تھی۔ پہلے کی خاموشی میں دوری تھی، تکلیف تھی، نفرت تھی، لیکن اب اس خاموشی میں ایک سکون تھا، ایک اطمینان تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ کاظم نے آہستہ سے آروہا کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیا۔ آروہا نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو محبت اس نے 5 سال پہلے کھوئی تھی آج وہ دگنی ہو کر واپس آئی تھی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے کمرے میں آئی تو کاظم کو نیند نہیں آئی تھی۔ وہ آروہا کو دیکھتا رہا جس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا پرسکون تھا جیسے پہلی مرتبہ کسی نے اسے اطمینان سے سونے کا موقع دیا ہو۔ کاظم نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلایا اور دل میں عہد کیا کہ آج کے بعد اس چہرے پر کبھی پریشانی نہیں آنے دے گا، کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، کبھی اس دل کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ لڑکی اس کے محبت تھی، اس کی عزت تھی، اس کی زندگی تھی، اور آج کے بعد اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس محبت کا حق ادا کر سکے۔ کچھ دیر بعد آروہا کی آنکھ کھلی تو اس نے کاظم کو اپنے قریب پایا۔ اس نے شرماتے ہوئے نگاہیں پھیرنی چاہی تو کاظم نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی جانب موڑی اور مسکراتے ہوئے بولا کہ اب نگاہیں مت پھیراؤ، بہت سال ہو گئے ہیں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا حق مجھ سے چھینے ہوئے۔ آروہا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر کاظم کا دل بھر آیا، کیونکہ یہ مسکراہٹ اس نے پہلی مرتبہ آروہا کے چہرے پر اپنی وجہ سے دیکھی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ آنے والی زندگی میں وہ اس مسکراہٹ کو ہمیشہ اس چہرے پر سجائے رکھے گا، کیونکہ کچھ محبتیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہیں،
اور کاظم اور اروہا کی محبت بھی انہی محبتوں میں سے ایک تھی جو آندھیوں میں بھی جلتی رہی اور آخر کار اپنی منزل کو پا کر ہی رہی۔